السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم سورہ واقعہ تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا سورہ واقعہ کا سبق نمبر 5 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بما کانوا یعملون یہاں تک پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ پڑھنا سیکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے تمام اسباق کی ویڈیو کو دیکھ کے سبق کو اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ تو آئیے اس سبق کے اندر بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ آپ کو قرآن مجید تلفظ کے ساتھ پڑھنا آ جائے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يسمعون فيها، لا يسمعون، دیکھیے لام زبر الف لا، یہ لام کے اندر جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے۔ لا يسمعون، یسمعون، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، عین پیش واو، واو مدہ، اس کو دو حرکات لمبا کریں گے۔ یہ جو واو ہے اس کو جب پڑھیں گے ہم ادا کریں گے، دونوں ہونٹ گول ہوں گے تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوگا۔ لا يسمعون، یسمعون فیہا، فا زیا فی، یا مدہ اس کو دو حرکات لمبا کریں گے، فیہا، ہا کو حلق کے نچلے والے حصے سے ادا کرنا ہے، آگے الف ہے دو حرکات لمبا کریں گے، فیہا لغوا ولا تأثیما، لغوا، لغو، یہ جو غین ساکن ہے اور رفع مستعلیہ سے آگے اس کو موٹا پڑھنا ہے، لغوا، اب دو واو ہیں تو میں نے آپ کو بہرحال پہلے بتایا ہے، واو کو جب بھی پڑھیں گے دونوں ہونٹ گول ہوں گے، تو یہاں پہ دو واو ہیں، دونوں کا ایک ساتھ مخرج ادا کرنا ہے، تو صحیح طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ واو، واو دو زبر واو، واو غنہ کریں گے کیونکہ واو اگلی جو ہے یہ حروف جر ملون سے ہے، تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، لاغوا ولا تأثیما، تا، تا زبر حمزہ تا، یہ تو جو تا کے آگے الف ہے اس کے اوپر جزم آگے تو یہ حمزہ ہو گیا، حمزہ ساکن ہے۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ ساکن جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو لمبا نہیں کریں گے، تا نہیں کریں گے بلکہ پڑھنا ہے تا سی، تا سیما، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، تا سیما۔ دیکھیں میم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے لیکن ہم نے میم زبر الف ما پڑھا ہے، ایک زبر کے ساتھ یہاں پہ پڑھا ہے، اس کی وجہ یہ کہ آگے وقف آ گیا، جب وقف کریں گے تو ہم نے ایک زبر کو ساکن کر دینا ہے اور ایک زبر کے ساتھ یہاں پہ الف کے ساتھ وقف کرنا ہے، یعنی الف کو دو حرکات برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا، الا، دیکھیں حمزہ کو لام کے سام لانا ہے، الا، سختی سے پڑھنا ہے، الا قیلا، قوف حروف مستعلیہ سے موٹا کریں گے، قیلا، قوف زیاقی، یا مدہ اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے، قیلا، زبر کی تنوین کے بعد آگے سین جو ہے یہ حروف اخفاء سے ہے، حروف اخفاء سے سین آ گیا تو یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ یعنی غنہ کرنا ہے، قیلا، یہاں پہ کوئی جلدی نہیں کرنی، بعض لوگ پڑھتے ہیں قیلا سلامن، اس طرح پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں تو یہ غلطی ہے، غنہ کریں گے، قیلا سلامن، سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، سلا، اچھا اس یہاں پہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ حمزہ نہیں ہے بلکہ لام ہے، سا کریں گے تو یہ غلطی ہو جائے گی، اس بات کا خیال رکھنا ہے، تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اور آپ نے دماغ اپنا حاضر رکھنا ہے، یہ حمزہ نہیں پڑھنی بلکہ لام ہے، پڑھیں گے سلامن۔ دیکھیں اب زبر کی تنوین کے بعد پھر اگلی لائن پہ سین جو ہے یہ بھی حروف اخفاء سے ہے تو یہاں پہ بھی اخفاء کا قاعدہ ہوگا، پڑھیں گے سلامن، سلاما، دیکھیں دو زبر کی تنوین کے بعد آگے وقف ہے تو ہم نے زبر وقف کریں گے تو ایک زبر کو ساکن کر دینا ہے،
إلا قيلا سلاما سلاما وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ واؤ کے اوپر اپنے دونوں ہونٹ گول ہوں گے. سواد حروف مستعلیہ سے ساکن ہے. موٹا کرنا کے پڑھنا ہے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ یمین میم سے نون زیر نی نون کو لمبا نہیں کریں گے. میم زے یہ یا مد ہے اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ما اصحاب الیمین. ما دیکھیں میم کے اوپر زبر ہے, آگے الف بھی ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. ما اصحاب سواد کو موٹا پڑھیں گے. سواد حروف مستعلیہ سے ہے. جتنے بھی حروف مستعلیہ ہیں جتنی آپ ان کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ تلفظ کے ساتھ پڑھنا آ جائیں گے. پریکٹس کرنا ضروری ہے. اصحاب الیمین اینڈ پہ وقف کرنا ہے, نون ساکن کریں گے. اصحاب الیمین وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. آگے فی صدر فی فا زی یا فی 2 حرکات لمبا کرنا ہے. صدر سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی. آگے دال جو ہے یہ ساکن ہے, حروف قلقلہ سے ہے. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 قاف طا با جیم دال. تو ان میں سے دال آ گیا. دال حروف قلقلہ سے ہے, ساکن ہے, اس کو خوب واضح کرنا ہے. جنبش دے کے پڑھیں گے. صد فی صد, یہ جو آپ کو ڈبل آواز آ رہی ہے اسی کو قلقلہ کہتے ہیں. فی صد ریم را کے نیچے زیر 2 زیر کی تنوین ہے, آگے میم مشدد ہے تو ہم نے میم مشدد کے ساتھ اس کو ملانا ہے غنہ کے ساتھ. فی صدر مخدود خا حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھیں گے. ضاد بھی حروف مستعلیہ سے, ان دونوں کو موٹا پڑھنا ہے. مخدود ضاد پیش واو کو جب پڑھیں گے اپنے دونوں ہونٹ گول ہوں گے. مخدود. اب یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے, آپ کو اگلی لائن پہ بھی نظر آ رہا ہوگا. یہ جتنے بھی دال لکھے ہوئے ہیں اس لائن کے اندر, اس کے اوپر ایک چھوٹی سی لائن بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے اس سبق کے اندر. دیکھیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اس دال کو جب ہم ساکن کریں گے نا, ساکن کب کریں گے؟ جب وقف کریں گے. دیکھیں آگے آیت ختم ہو رہی ہے تو مخدود پڑھیں گے. تو جب دال ساکن ہو جائے گی, پچھلی آیت کے اندر میں نے آپ کو بتایا نا کہ دال ساکن ہے, دال حروف قلقلہ سے ہے, تو ہم نے اس کے اوپر بھی قلقلہ کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ مخدود مندود ممدود مسکوب. سمجھ آ گئی ہے کہ دال جب ساکن ہوگی تو اس کے اوپر قلقلہ کرنا پڑے گا, کیونکہ وقف کرنے کی صورت میں دال تو ساکن ہوگی یہاں پہ, تو ہم نے اس کو قلقلہ کرنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ فی صدر مخدود. اب وَطَلْحٍ, دیکھیں واو کے اوپر بھی شد ہے, اگر ہم ملا کے پڑھتے تو اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں ہم. مخدودیوں پڑھتے, دال 2 زیر واو دیوں غنہ کے ساتھ اس کو پڑھتے. مخدودیوں وَطَلْحٍ اس طرح پڑھتے. ہم نے وقف کیا ہے, دال کے اوپر قلقلہ کیا ہے. مخدود. اب نئے سانس کے ساتھ یہاں سے پڑھیں گے. وَطَلْحٍ ضاد حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھنا ہے. آگے میم مشدد ہے, ہا کی نیچے 2 زیر کی تنوین ہے تو ہم نے ہا کو میم کے ساتھ لانا ہے, غنہ بھی کریں گے. وَطَلْحٍ مَنْدُودٍ دیکھیں نون ساکن کے بعد ضاد حروف اخفاء سے ہے اور مستعلیہ سے بھی ہے. اخفاء سے ہے تو غنہ کریں گے, اخفاء کریں گے. ضاد مستعلیہ سے ہے تو ہم نے اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے. ممدود. دیکھیں دال کے اوپر لائن لگی ہوئی ہے, ہم اس کو ساکن کریں گے تو قلقلہ کرنا ہے. مندود دود
خوب واضح کریں گے، قلقلہ جنبش کرنی ہے. وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ. آگے وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ. دیکھیں اب واو یہاں پہ بھی مشدد ہے، ہم یہاں پہ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، مندودیوں کرتے اگر ملا کے پڑھتے مندودیوں، یعنی واو کے اوپر غنہ بھی کریں گے کیوں واو حروف جر ملون سے ہے، لیکن ہم یہاں پہ وقف کیا ہے، دال کے اوپر قلقلہ کیا ہے، دال ساکن کیا ہے، مندود. اب نئے سانس کے ساتھ یہاں سے پڑھیں گے وَظِلٍّ، زوا حروف مستعلیہ سے اس کو مٹا پڑھنا ہے، آگے لام کے سامنے لائیں گے، لام مشدد ہے، وَظِل، واو کے اوپر اپنے دونوں ہونٹ گول کرنے ہیں، وَظِلٍّ. آگے میم مشدد بھی ہے، لام کی نیچے دو زیر کی تنوین ہے، میم کے سامنے لا کے پڑھنا ہے، غنہ کریں گے وَظِلٍّ مَمْدُودٍ. مم دو میمیں، میم زبر میم، مم، میم کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، مم دو مم، یعنی میم کو ساکن کر دیں گے، اسی جگہ پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے، ہلانا نہیں ہے. مم دود، دال پیش واو دو، واو مدہ اس کو دو حرکات لمع کریں گے، آخر پہ دال کو ساکن کرنا ہے اور اس کے اوپر قلقلہ کریں گے وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، ممدود. آگے چلتے ہیں وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ. وَمَا، وَمَا واو کو جب پڑھیں گے تو اپنے دونوں ہونٹ گول کرنے ہیں، وَمَا، میم کے اوپر آپ دیکھیں بڑی مد ہے تو ہم نے اس کو لمع کرنا ہے، وَمَا، وَمَا حمزہ کے نیچے دو زیر ہیں تو ہم نے اس کو میم مشدد کے سامنے لانا ہے، تنوین ہے نا، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو ہم نے میم کے سامنے لانا ہے، میم مشدد ہے غنہ کے ساتھ، وَمَاءٍ مسکوب، سین پہ سیدھی کی آواز آئے گی، مسکوب، کاف پیش واو کو، تو اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے، مسکوب. دیکھیں باقیوں آیت کے آخر پہ دال تھا اس کے اوپر لائن تھی، لیکن اس کے اوپر آخر پہ با ہے، اس کے اوپر بھی لائن لگی ہے، تو با بھی حروف قلقلہ سے ہے. پھر میں بتا دیتا ہوں، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف قلقلہ، جب ان میں سے کوئی آئے گا ساکن ہوگا تو ہم نے اس کے اوپر خوب واضح قلقلہ کرنا ہے، یعنی اس کو دمبش دے کے پڑھنا ہے، حرکت دے کے نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو حرکت نہیں دینی، اس کو ہلا کے پڑھنا ہے، قلقلہ کرنا ہے. تو دیکھیں اب با کے اوپر جب وقف کریں گے نا تو با ساکن بن جائے گا، تو ہم نے اس کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، مسکوب، مسکوب. یہ جو آپ کو ڈبل آواز آ رہی ہے اسی کو قلقلہ کہتے ہیں. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ. دیکھیں اس ویڈیو پہ بہت زیادہ اہم باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ نہ بتانے کی وجہ سے، حروف کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ ان حروف کو غلط پڑھتے ہیں. تو دیکھیں دال کے اوپر آج ہم نے کتنی محنت کی ہے، حروف قلقلہ کے اوپر کتنی محنت کی ہے، تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق صحیح طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے اس کی بارہا پریکٹس کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی قرآن مجید لفظ کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سبق کی ویڈیو میں. اللہ حافظ.